ہمارے دور کے اندر اختلاف نہیں، مخالفت ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کو جہنم میں بھی جھونک سکتا ہے، اگر ادب نہیں ہے تو وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کو جناب بے ادب بھی بنا سکتا ہے۔ جو بندہ ہمیں ہمارے عیب بتائے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، جو نہ بتائے وہ ہمارا دشمن ہے۔ غصہ آ رہا ہے کس بات پر آ رہا ہے؟ صرف دین پر، کمزور دین ہوا۔ یہ جو جہاں کھڑا ہوا نا مسلح پہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ رب اور اس کے حبیب علیہ السلام کی شریعت کا ڈاکیہ بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اذیت میں کیوں ہے مسلمان؟ ہر جانب سے اہل اسلام جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے متعلق کچھ باتیں پچھلے جمعہ کو عرض کی تھیں۔ ایک ان میں ایک عرض کی تھی کہ تحزب جو ہے، یعنی کہ جماعت بندی، الگ الگ جماعتیں بنانا، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو بڑا بنا کر کے پھر ان باتوں پر معاملات کھڑے کرنے، انہی باتوں پر لڑائیاں کرنی، انہی باتوں پر جھگڑے کرنے، یہ ایک اہم ترین سبب ہے اہل اسلام کے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے اہل اسلام پریشانی میں ہیں۔ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اجتماعیت تمہاری قائم رہے، اتحاد تمہارا قائم رہے۔ ہمارے اختلافات علمیہ جو ہیں وہ تو ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتے تھے، اختلافات علمیہ ہر دور میں رہے ہیں، اختلاف کے باوجود بھی وہ بھائی بھائی ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں اختلاف چھوٹی بات پر ہوتا ہے اور لڑائی بڑی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی جو اختلافات ہوتے تھے وہ اختلاف ہوتا تھا ادب کے ساتھ، آج اختلاف کی جگہ مخالفت آ گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور معاملات اس طرح کے۔ پھر یہ جو مخالفت ہے، اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، مخالفت جو ہے، اور مخالفت بہت ساری مصیبتوں کا منبع ہے، مخالفت سے پھر بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی علمی اختلاف ہوتے تھے، ایک کا فتویٰ کسی مسئلے پر کوئی ہے تو دوسرے کا فتویٰ کسی مسئلے پر کوئی ہے، یعنی ایک جو ہے وہ عزیمت کا قائل ہے تو دوسرا رخصت کا قائل ہے۔ عزیمت اور رخصت کا تعلق تو ہر ایک مسئلہ کے ساتھ ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ان کے بعد بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اسی طرح ہی جو ان کا کام تھا، یعنی اختلاف بھی ہے اور ادب بھی ہاتھ سے نہیں جا رہا۔ بڑے بزرگوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تلامذہ، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے بھی آپس میں اختلافات تھے، علمی اختلافات تھے، اور اختلافات کے پیش نظر انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی نہیں کی، کبھی بھی کسی کے خلاف کفر کے فتوے نہیں داغے، کبھی بھی کسی کو بچھاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس وقت ایک امام تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا یونس رحمہ اللہ، ان کے ساتھ آپ کا علمی مسئلے پر مناظرہ ہوا اور آپس میں بہت سخت جو ہے وہ گرم گفتگو بھی ہوئی۔ اس وقت مجمع رخصت ہو گیا، دوسرے دن جب جمع ہوئے تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ یونس، وہ تو ایک علمی معاملہ ہے، ہم تو بھائی ہیں، یہاں ہمارے یہاں کسی مسئلے پر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا بس چھٹی تو چھٹی بھائی۔ ہمارے ہاں ویسے سب سے زیادہ جس بات پر ہمیں غصہ آتا ہے وہ دین کے مسئلے پر ہی آتا ہے اور کسی مسئلے پر نہیں آتا ہے، یہ نہیں ایسا؟ بچے باہر کھیل رہے ہیں، دو بچے آپس میں لڑ پڑے، اماں کبھی بھی نہیں کہے گی کہ بیٹا اب گلی میں نہیں جانا تم نے،
دو بچے بازار میں لڑ پڑے، اماں کبھی نہیں کہے گی بیٹا بازار نہیں جانا۔ سکول میں بچے لڑ پڑے، اماں کبھی نہیں کہے گی کہ بیٹا اب سکول نہیں جانا، تم نے دوا مارو پڑے۔ چاچا کے گھر میں، نانی کے گھر میں، ماموں کے بیٹوں کے ساتھ بچے، عموماً چھوٹے بچے لڑ پڑتے ہیں۔ کبھی بھی اماں نے کہی کہ دفعہ مارو، آج کے بعد نانی کے گھر نہیں جائیں گے، کبھی کہتی ہے اماں؟ نہیں کہتی۔ لیکن وہ دو بچے جو مسجد میں لڑ پڑے، دونوں کی اماں کا فیصلہ اسی نقطے پہ ہوگا، آج کے بعد مسجد نہیں جانا، چھوٹے آگے نہیں پڑھنے نہیں، مدرسہ چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو۔ بتائیں زیادہ غصہ کس بات پر آیا ہے؟ دین پر نکلا ہے، دین کمزور جو ہوا۔ ان کو پتہ ہے کہ نانی کے گھر چھوڑیں گے تو نانی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ بچے لڑ پڑے تو وہاں تو بھائی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، بیٹے لڑتے رہتے ہیں بچے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مدرسے میں بچے لڑ پڑے، مدرسہ چھوڑ دو، مسجد میں لڑ پڑے، مسجد چھوڑ دو۔ یہی ہمارا عوامی رویہ ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ باہر جائیں گے، کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، 100 طرح کی وہ گندی گالیاں بھی دے گا، پھر بھی وہ بازار جانا بند نہیں کریں گے، گلی میں بھی جائیں گے، بازار میں بھی جائیں گے، سارے کام کرتے رہیں گے۔ لیکن مسجد میں آ گیا کوئی بندہ، اس کو امام صاحب نے صرف اتنا کہہ دیا یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بٹن ذرا بند کر لیں، آپ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اس کے بعد مسجد میں جانا بھی بند، امام صاحب سے سلام دعا بھی بند۔ امام صاحب نے اتنے بندوں کے سامنے مجھے کہہ دیا ہے، امام صاحب مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اتنا بدبخت ہے مولوی، آج کے بعد میری مولوی سے سلام دعا ختم ہے بھائی، نہیں میں نے مولوی یہ کیا بولا؟ وہ تو بیچارہ تیری آخرت چاہتا ہے، وہ تو تیری نماز کی اصلاح چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تیری نماز درست ہو جائے۔ بھائی تیری نماز درست ہوگی، تیرے معاملات سیدھے ہوں گے، تیری آخرت سیدھی ہو جائے گی، اور تو اسی سے غصہ کر گیا۔ بتائیں زیادہ غصہ کہاں نہیں کر رہا ہے ہمارا؟ مسجد پہ، مدرسے پہ اختلاف ہو گیا کس بات پر؟ اور یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو باہر بیٹھ کے تانے دے رہا ہوتا ہے، وہ جی یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو ہیں، اگر وہ ایسے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اتنی بات پر مسجد میں ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا سا ایک بچہ، اتنا ہونا جیسے سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، بھائی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے، اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے، بعض اوقات بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بعد میں ہنستے بھی رہتے ہیں، کھی بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسا بچہ جو ہے اس کو بالکل کوشش کی جائے کہ کونے میں کھڑا ہو جائے، ابا بچے کو ساتھ کھڑا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بالکل درمیانے صف میں کھڑا کرنا ہے اور کہہ دیا جائے بھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ذرا پیچھے کر لیں، بس اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا بندہ بھی چنگا سلجھا ہوا، نماز میں جماعت کھڑی ہو رہی تھی، انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل گئے، ہماری نماز نہیں ہوتی جن کے پیچھے۔ میں کہا بھی وہ آپ کو تو مسئلہ سکھایا ہے، کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں غصہ آ رہا ہے، کس بات پر آ رہا ہے؟ صرف دین پر، کمزور دین ہوا، رشتے نہیں ٹوٹتے۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو نئی شادی ہوتی ہے تو پھر بیوی کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کو اتنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی محبت میں پھر صلح بھی ہو جاتی ہے، ہر ہفتے میں لڑائی ہوگی، ہر ہفتے صلح ہو جائے گی۔ لیکن مسجد میں کوئی بندہ مسئلہ شرعی بتا دے، وہاں پہ کوئی رعایت نہیں، بھائی یار بات کمال ہوگی، مولوی بولنے لگ گئے، مولوی بھی مسئلے بتائیں گے، یہ کیا ہوا؟ نہیں یار تھوڑی سی نرمی کریں، یہ نہ ہو کہ قیامت والا دن آئے اور اللہ تبارک و تعالی، آپ یہ غور کریں میں اور آپ سب کہ یار جو مصلی پہ کھڑا ہوا نا، اسے میں نے اور آپ نے کھڑا نہیں کیا، یہ جس مصلی پہ کھڑا ہوا مصلی رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، اور کھڑا بھی اللہ نے کیا اسے۔ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے، جو مسئلہ مجھے سنا رہا ہے، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی بندے کے پاس وہ ڈاکیا آئے پیغام دینے کے لیے، تو کیا خیال ہے جس کو ڈاکیا خط دیتا ہے وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے اسے؟ ڈاکی سے کوئی لڑتا ہے؟ ڈاکی سے کوئی ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ناراض ہوتا، یہی کہتے ہیں یار وہ ڈاکیا تھا، اگر اس میں غلط باتیں بھی لکھی ہوں اس کے لیے، کوئی تکلیف دینے والی دل آزاری والی باتیں بھی لکھی ہوں تو پھر بھی ناراض نہیں ہوتا اس سے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا، اس نے تو مجھے لا کے خط دے دیا ہے، بات تو اس نے کی تھی۔ تو یہ کبھی بھی ڈاکی سے ناراض نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، یہ جو جہاں کھڑا ہوا نا مصلی پہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ رب اور اس کے حبیب علیہ السلام کی شریعت کا ڈاکیا بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہاں تو باتیں بھی حق کی سنا رہا ہے، اور باتیں بھی وہ سنا رہا ہے آپ کو جو آپ کو حق کی طرف لگانے والی ہیں۔ یہ میں صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے دور کے اندر اختلاف نہیں، مخالفت ہے،
ہاں اس نے شرعی مسئلہ آپ کو بتایا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں، کسی عالم سے جا کر تصدیق کروا لیں، مجھے جی ہمارے امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے، آپ ذرا بتا دیجیے یہ مسئلہ یوں ہی ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ یہی ہے تو چپ کر کے مان لیں، بس چھٹی۔ لیکن نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ہمارے دوست تھے، ایک مسجد میں خطیب تھے، وہ مسجد کا جو کرتا دھرتا تھا متولی، وہ سود کھاتا تھا۔ اس نے خطیب صاحب کو رکھا تو پہلے جمعے کہا، انہوں نے کہا بھی بات سنو، آپ نے یہاں جو مرضی موضوع بیان کرنا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بس سود پہ بیان نہیں کرنا، سود پہ بیان نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بھی اب حاجی صاحب کھاتے ہوں بندوں کے سامنے کہ حاجی صاحب بھی تو کھاتے ہیں خود، انہوں نے کہا لہٰذا یہ سود والا مسئلہ نہیں چھیڑنا آپ نے۔ کیا مطلب ہے یار؟ وہ دوست کہنے لگے، وہ بھی ذرا نڈر تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جمعہ بھی سود پہ پڑھا دیا، اگلے جمعے انہوں نے پکڑ لیا مجھے، اسی جمعے کے بعد، ہاں وہی میں نے منع کیا تھا سود پہ بیان نہیں کرنا، تم نے پھر کر دیا ہے۔ وہ آگے سے وہ بھی استاد تھا، ظاہری بات ہے، انہوں نے کہا بھی دیکھو بات سنو حاجی صاحب، بندہ بشر ہے، بھول بھی تو جاتا ہے نا۔ کہتے جمعے سے 2 دن پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، بھول گئے ہو تم؟ اس نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا، اگلا جمعہ اس نے پھر پڑھا دیا، 3 جمعے مسلسل اس نے سود پر بیان کیا، اور چوتھے جمعے مولوی صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ حساب لگائیں، یعنی کہ ہمارے ہاں یعنی کسی بندے میں کوئی عیب ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عیب نکالا جائے، عیب دور کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جس نے عیب ہمیں بتایا ہے نا اس کو نکالا جائے، اس کو رخصت کیا جائے۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بتانے والی؟ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے، یہ بھی بڑا کہتے ہیں لوگ ہمیں، وہ جی مولوی صاحب کا بھی حساب ہونا چاہیے، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھئی حضرت عمر نے فرمایا تھا، وہ حکمران تھے، ان کے حکمران ہونے کی وجہ سے ان کا حساب بنتا ہے، امام ہونے کی وجہ سے کون سے حساب تھا بھائی ان کا؟ یہاں جو حکمران ہیں ان سے حساب کو لیتا کو نہیں، وہ بیچارہ مولوی 20,000 لینے والا اس سے حساب لینے کی سارے باتیں کرتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے نا، آپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت خیر تو ہے، آپ رو رہے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیں، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پریشان اس بات پر ہوں کہ کیونکہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، خائف رہتے ہیں، ایک میرا روب ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ عمر کوئی غلط کام کرے تو میرے روب کی وجہ سے لوگ مجھے سمجھائیں ہی نہ، لوگ مجھے کہیں ہی کچھ نہ کہ عمر تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے نا آقا علیہ السلام کے، انہوں نے کہا عمر تو غلط کام کر کے تو دیکھ، اور سن رہے نا بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ غلط کام کر کے تو دیکھیں۔ میں کہ پھر کیا ہوگا غلط کام کر لوں میں کوئی؟ انہوں نے کہا میں آپ کو سیدھا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم سیدھا کیسے کرو گے؟ ان کے پاس تلوار تھی، نیام سے باہر نکالی اور کہا کہ اس تلوار کے ساتھ سیدھا کروں گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہنا تھا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارکہ خوشی سے، وہ جو پہلے رو رہے تھے نا اب وہ مسکرانے لگے اور شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ساری اسی مالک کی، اسی خالق کی ساری تعریفیں ہیں جس خالق اور مالک نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں ایسا بندہ پیدا کیا ہے کہ عمر بھی اگر ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو تلوار کے ساتھ سیدھا کر دے گا۔ بتائیں یار، ہمارے بزرگ فرماتے تھے جو بندہ ہمیں ہمارے عیب بتائے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، جو نہ بتائے وہ ہمارا دشمن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو ہمیں بتائے وہ ہمارا دشمن ہے، جو نہ بتائے، چور کو بھی حاجی صاحب کہے، ٹھگ کو بھی حاجی صاحب کہے، سود کو بھی حاجی صاحب اور عاشق رسول کہتا رہے، کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا یار، یہ بری بات نہیں کرتا ہمیں۔ وہ ایک بندہ ہے، اس نے شاعر لکھا، شعر لکھا بڑا ہی زبردست، اس نے کہا ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، جو مجھے سمجھاتا ہے میں دشمن سمجھتا ہوں اسے۔ سچی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے جو اتنی محنت کی، اتنا زور لگایا لوگوں کو اختلاف کے آداب سکھانے پر۔ آپ کو اختلاف ہو گیا، کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ادب کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ نوجوان، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اختلاف چلتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے پاس آ گیا ایسے ہی، تو وہ ایک پارٹی کی حمایت کر رہا تھا، تو اس کا ابا جو تھا وہ اس کا مخالف تھا۔ تو ایک دن وہ مجھے آیا تو کہنے لگا جی میں تو یہ تو فلان، تو میں نے کہا یار دیکھو بات سنو، آپ کے ابا بھی تو ان کو نہیں مانتے نا جن کی آپ غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا جی ابا تو ہے ہی چبل،
اب بتائیں جہاں ادب کا حال یہ رہ جائے کہ بندہ ابے کو صرف سیاسی پارٹی کے اختلاف کی وجہ سے اپنے ابو کو چول کہہ دے، وہاں اختلاف کی کیا امید رکھیں گے آپ یار کسی سے؟ یہاں اختلاف کسی سے ہو جائے تو ماں بہن کی گالی سے پیچھے نہیں رکتے ہمارے لوگ۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے یہ فیس بک اکاؤنٹ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے، ہر جگہ جناب نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی گندی زبان استعمال کریں گے کہ اللہ معاف کرے، سچی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمنٹ میں ضرور لکھوں، کسی نے کچھ کہا یا نہیں کہا ایسے شروع ہو جائیں گے۔ بھئی اختلاف رکھیں، اختلاف چاہے فقہی مذہب پر کسی بھی بات پر ہو، لیکن اختلاف جو ہے وہ ادب کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر ادب نہیں ہے تو وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کو جہنم میں بھی جھونک سکتا ہے، اگر ادب نہیں ہے تو وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کو جناب بے ادب بھی بنا سکتا ہے، اور بھی معاملات جو ہیں وہ بندے کے گلے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس سے بھی اختلاف کریں ادب کے ساتھ اختلاف کریں، یہ نہ ہو کہ اختلاف ہو ہم دین کا نقصان کر دیں، اختلاف ہو اپنے پیارے رشتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں، اختلاف ہو اپنے بندہ دنیا کو اور آخرت کو بندہ خراب کر بیٹھے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔